کیا کسی بزرگ کی جوتی مبارک کو نالین مبارک کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں کچھ اصطلاحات ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں ایک خاص کیٹیگری کے لیے، تو لہٰذا اس کیٹیگری والوں کو جو مخصوص نام ہے اسے اس مخصوص کیٹیگری میں ہی رکھا جائے۔ ویسے عربی کے نام جو ہے وہ نعل یا نالین جو ہے وہ جوتے کو ہی کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے نالین مبارک کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، فلہذا کسی ولی کے بارے میں، ان کی کسی اہل اللہ کے بارے میں ان کی جوتوں کو نالین مبارک نہ کہا جائے۔ ہاں، اگر صرف نالین کہا جائے تو یہ تو کوئی گنجائش ہے، لیکن ساتھ اگر لفظ مبارک رکھیں گے نالین مبارک، تو چونکہ یہ مخصوص کیا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے لیے، تو فلہذا بہتر یہ ہے کہ یہ نام دوسرے اولیاء اللہ کی جوتوں کے لیے نہ رکھے جائیں۔ ویسے عام طور پر جوتے کو نالین ہی کہتے ہیں، النعلین تحت العینین۔ فقہاء نے ایک مسئلہ وضع کیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب کسی زمانے میں یہ جوتا چوری بہت زیادہ ہوا تھا تو فقہاء نے ایک مسئلہ وضع کیا ہے کہ النعلین تحت العینین، یعنی آپ کی نالین آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنی جوتے اٹھا کے اپنے سامنے رکھو تاکہ تمہاری نظر بھی اس پہ پڑتی رہے گی اور کوئی بندہ جو ہے اس کو اٹھا نہ لے۔ فلہذا چونکہ یہ نعلین، اب دیکھیں گنبد خضراء ہے نا، تو بہت سارے گنبد خضراء تو بنے ہوئے ہیں، اس خضراء کی معنی سبز گنبد، بڑے سبز گنبد تو بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم دوسرے گنبد کو گنبد خضراء نہیں کہتے، اور جب جیسے ہم کہتے ہیں گنبد خضراء تو ہمارے ذہن میں ایک معین گنبد آ جاتی ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کا گنبد خضراء مبارکہ ہے، وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نالین مبارک کا لفظ استعمال نہ کی جائے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔